ہمارے جو دماغ کے کچھ سیل ہیں اس کے اندر سے کوانزائم 10 جو ہے اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. نیند صحیح نہیں ہے تو اگر آپ کے اوپر کوئی ایموشنل پرابلمز آ رہے ہیں، یعنی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا آپ ٹینس ہیں بہت زیادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ٹاپک مائیگرین کے متعلق ہے. چونکہ یہ بہت کامن ہے اس لیے میں نے سوچا اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات اس طرح سے آپ کو مل جائے کہ آپ کو اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں اور آپ کیا چیز استعمال کریں گے تو اس کا کم اٹیک آئیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. تو اصل وجہ تو ابھی تک انڈر ریسرچ ہے، ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اوپر، لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ دماغ کے اندر کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں ایسی آتی ہیں کہ سیروٹونین کا جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ رگوں کو سکڑنے میں مدد کرتا ہے، اور وہ جب سکڑتی ہیں رگیں تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. اور ہمارے اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دماغ کے کچھ سیل ہیں اس کے اندر سے کوانزائم 10 جو ہے اس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم کا لیول سیل کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور جو درد کی جو درد کے سگنلز ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، اور دماغ کو کم انرجی ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم انہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ اٹیک آتا ہے. تو یہ اٹیک کون کون سی چیزیں جو ہے وہ زیادہ لاتی ہیں؟ ان میں ہے آپ کے ہارمونل پرابلم، ان میں ہے آپ کے کھانے کے اوقات اگر ریگولر نہیں ہے تو، ان میں اگر آپ کی نیند صحیح نہیں ہے تو، اگر آپ کے اوپر کوئی ایموشنل پرابلمز آ رہے ہیں، یعنی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا آپ ٹینس ہیں بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے، یا آپ کے اوپر فزیکل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، آپ کو ریسٹ بالکل نہیں مل رہا، آپ کے اندر پانی کی مقدار بہت کم ہو رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن جسے ہم بولتے ہیں، تو وہ، اور آپ کھانے بالکل صحیح ٹائم پہ نہیں کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ چاند کی تاریخوں میں ہم نے دیکھا ہے کئی مریض کہتے ہیں کہ چاند کے ساتھ ہمارے ہے وجوہات کے ہمیں پین ہوتا ہے ان دنوں میں. تو اس کی وجہ بھی ایک جو چیز سامنے آئی ہے ریسرچ میں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں جو نیند کا ایک پیٹرن ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے جسے ہم گہری نیند کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک ہارمون ہوتا ہے میلیٹونین، اس کی مقدار کم پیدا ہوتی ہے دماغ کے اندر، جس کی وجہ سے انہیں یہ اٹیکس آتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے کہ روشنیوں میں جانے سے بچیں، جب اور انہیں پتہ چلے کہ ہمیں، کیونکہ یہ 2-3 ٹائپس ہوتی ہیں اس کی بھی مائیگرین کی، ایک ایکیوٹ ہوتی ہے، ایک کرونک ہوتی ہے، ایک آرا کے ساتھ ہوتی ہے. تو پتہ کئی دفعہ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، بندہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا پرابلم ہونے والا ہے، تو وہ لائٹوں کو آف کرے، وہ روشنیوں سے بچے، وہ ٹیلی فون، یہ جو سکرین ہے، موبائل کی سکرین ہو یا ٹی وی کی سکرین ہو یا لیپ ٹاپ کی ہو، اس سے آپ اوائڈ کریں، اور لاؤڈ سپیکرز وغیرہ اور جہاں زیادہ آوازیں آ رہی ہوں وہاں سے آپ بچیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی اس کو پین کو بڑھاوا دیتی ہیں. اس کے علاوہ انہیں اپنی ہائیڈریشن کو دیکھنا ہے کہ اپنی ہائیڈریشن وہ ٹھیک رکھی ہوئی ہے، اپنے کھانے کے اس میں ٹھیک رکھیں کہ اپنے کھانے کے اوقات صحیح رکھیں، اور اپنی نیند کو بھی پورا رکھیں، تو یہ جو ہے اٹیک نہیں آتا. جہاں تک آ گیا کہ ڈائٹ سے آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ڈائٹ میں جو فروٹ ہیں اس میں خربوزہ ہے، گرما ہے، تربوز ہے، اور اس کے علاوہ کیلا ہے، ایووکاڈو ہے. یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. اور نٹس میں آگے بادام ہیں، اخروٹ ہیں، کاجو ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. سبزیوں میں آ جائیں تو جتنے بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ، اور شلجم ہیں، وہ آپ کو فائدہ دیں گے.
خربوزے کے بیج جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے، السی اور چیا سیڈز آپ کو فائدہ دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نیوی بینز جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ جن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے وہ زیسٹ ہے اور پنیر ہے اور ڈیری پروڈکٹس ہیں اور سٹرس فروٹ ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر چیزیں استعمال کریں، کوئی مارکیٹ کے سپلیمنٹس جس میں آج کل کوانزائمز Q10 کے نام سے آپ کو مل رہا ہے، اس میں وائٹامن D3 بھی شامل ہوتا ہے، تو وہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جو چیزیں اس اٹیک کو کم کرتی ہیں اس میں وائٹامن D3، میگنیشیم اور کوانزائم Q10، وائٹامن B12 میں وائٹامن B کی جو سیری ہے B12 ہے، B6 ہے، B9 ہے، B2 ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ کی ڈائٹ میں ہوں گی تو آپ کو فائدہ دیں گی۔ اگر آپ کوانزائم Q10 اور وائٹامن D، میگنیشیم اور وائٹامن B12 کی سپلیمنٹس لیتے رہیں تو آپ کو یہ اٹیک کم آئیں گے، اور باقی جو چیزیں میں نے کہی ہیں جو اس کو ایگریویٹ کرتی ہیں، اس کو بڑھاتی ہیں، اس سے آپ بچیں، اور جو جس سے اس کی کمی ہو سکتی ہے اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں شامل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب بھی آپ کو یہ اٹیک آنے لگتا ہے، اس بندے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اسے فوری طور پہ چاہیے کہ وہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پرے کر لے، یعنی نہ لائٹس زیادہ ہوں، نہ وہاں پہ شور ہو، اور آرام سے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اور چاکلیٹس وغیرہ کو اور کافی وغیرہ کو خیر بات کہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کافی جو ہے یا چائے جو ہے کیفین اس میں وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر وہ لانگ رن میں استعمال کرے گا بہت زیادہ تو یہ اس کو نقصان دے گی فائدے کی بجائے۔ تو اگر آپ کو کسی کو بھی اس کا اٹیک آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ اپنی سپلیمنٹس میں یہ چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ اٹیکس نہ آئیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 3 مہینے جو یہ وائٹامن D اور کوانزائم 10 اور میگنیشیم جس میں شامل ہو اور وائٹامن B12 جس سپلیمنٹ میں شامل ہو، اگر وہ 3 مہینے تک لیتا رہے تو اس کے اٹیک میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، اور وہ اٹیک بھی سویئر نہیں رہتے۔ یاد رہے کہ جب آپ کو کبھی پین ہو تو فوری طور پہ میڈیسن لے کے آپ ریسٹ کریں تو آپ کو جلدی اس سے آرام آ جائے گا۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔